نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام معززین، علماء کرام، منتظمین مجلس ذکر اہل بیت اور ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام اور تحریک منہج القرآن کے جملہ احباب جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا اور اس کو منعقد کروانے میں بھرپور جس طرح سے بھی کوشش کی، حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں اس مقصد کے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام ہے، تذکرہ اہل بیت ہے، مختلف انداز ہیں ذکر اہل بیت اطہار کے، مگر وہ انداز جو بھی ہو ان تمام اندازوں کا مقصد اور مقصود ایک ہی ہے. یعنی میری مراد ہے جائز انداز ذکر امام علی مقام کے اور امام علی مقام کے غم کو منانے کے اور آپ کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کے جتنے بھی جائز انداز ہیں ان سب کا مقصد ایک ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی، ہماری اخلاقی زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی اس منہج، اس نہج، اس طریقہ کار اور اس رستے پر چل جائے جو رستہ، جو طریقہ کار اور جو منہج امام حسین علیہ السلام نے تجویز کیا. اگر آپ نے، ہم نے یہ مجالس ذکر حسین کرنی ہے، تذکرے سننے ہیں، بیان شہادت سننا ہے، بیان فضائل سننا ہے اور یہاں سے جب اٹھ کے جانا ہے تو ہماری زندگی تس سے مس نہیں ہونی. اگر ہم عملی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں تو ہم نے بدستور جھوٹا رہنا ہے. اگر ہم خائن ہیں، اپنے لین دین کے معاملات میں خیانت اور دو نمبری کرتے ہیں اور ان تذکروں کے بعد جا کے ہم نے وہ دو نمبری بدستور جاری اور ساری رکھنی ہے. اگر ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں اور اس تذکرے کے بعد بھی جا کے ہم نے لوگوں کے اسی طرح حق مارنے، اگر ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اور اس مجلس سے اٹھ کے بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے حق کو چھوڑنا ہے اور باطل کو اپنانا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجلس آپ کو سوائے ثواب کے حقیقتاً کچھ نہیں دے رہے. آپ کی زندگیوں میں، آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں اگر اس کے اثرات نہیں ہیں تو ثواب تو ہوگا، چونکہ ذکر اہل بیت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ثواب ہوگا،
لیکن جو اس کا حقیقی مقصد ہے اس سے آپ دور ہو جائیں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ایک جملے میں، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے والے ہیں، اس سے پہلے مجھے اگر کوئی کہے کہ ایک جملے میں یہ بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کا مقصد کیا تھا، یا یہ جو پوری جد و جہد امام حسین علیہ السلام نے کی، اس پوری جد و جہد سے ان کا مقصود کیا تھا، یا پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، یا اس کو جو بھی عنوان دے دیں، تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے جس بھی سطح پر ہو، وہ انفرادی سطح ہو، وہ خاندانی سطح ہو، وہ معاشرتی سطح ہو، وہ مالی لین دین کی سطح ہو، وہ سیاسی سطح ہو، کسی بھی سطح پر آپ نے جہاں پر غلط اور باطل دیکھنا ہے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے مد مقابل کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے فلسفہ امام حسین کا۔ بس اگر آپ اس ساری بات کو بھول کر، اس ساری بات کو بھول بھلا کے کھڑے غلط کی طرف ہیں اور تذکرہ حسین کا کر رہی ہیں، تو تذکرہ حسین کا ثواب کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا، آپ حقیقت میں حسینی نہیں ہو رہے۔ یہ بات لکھ کے رکھ لیں، آپ حقیقت میں حسینی نہیں ہو رہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کھڑے کس طرف ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ یہاں سے سفر کا آغاز ہوگا کہ آپ کھڑے کس طرف ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے خطاب کا آغاز کروں گا، تاکہ آپ کو پہلے اہمیت ذہن میں کلیئر ہو کہ ہم کیا کرنے، کیا سننے اور کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق مدینہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ابواب، یہ جو ابواب تھے تذکرہ امام حسین کے، اور ان ابواب میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کو حضور شیخ الاسلام نے اس کی تخریر بھی کیا، اس واقعے کی، ذکر مشہد الحسین اپنی کتاب میں۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی نا، شہادت واقعہ ہو چکی تھی، اگلی رات تھی، 11 محرم کی رات تھی، تو خواب میں ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام غضبناک ہیں، غصے میں ہیں، آپ نے یوں اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور آپ کے سامنے ایک تھال پڑا ہے، اس تھال کے اندر کچھ سر پڑے ہیں قاتلین حسین کے، اور حضور اپنے ہاتھوں سے امام حسین کے قتل میں شریک ہونے والوں کو پکڑ رہے ہیں اور ایک ایک کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ اب ایک شخص کی باری آئی، وہ شخص جب اس کو کہا گیا کہ تم آؤ اور اس کو بھی پکڑا جائے، تو وہ شخص خواب میں، امام ابن عساکر نے لکھا، حضور کے قدموں میں گر گیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مت ماریے، میں قتل حسین میں شریک نہیں تھا، میں نے نہ امام حسین آپ کے نواسے حسین کو کوئی تلوار ماری، توجہ سے سن رہے ہیں میری بات کے لیے، میں نے نہ حسین علیہ السلام کو کوئی تلوار ماری، نہ میں نے حسین علیہ السلام کو کوئی تیر مارا، نہ میں نے ان کو کوئی نیزہ مارا، نہ میں نے ان کو کوئی پتھر مارا، کچھ بھی نہیں کیا، مجھے معاف کر۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تو نے ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ بتا کہ تو پھر کرنے کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو کاروباری آدمی ہوں، یہ جو خیمے لگتے ہیں نا جی، اور ان خیموں کو کیل جس سے ٹھونکتے ہیں اور خیموں کو مضبوطی دیتے ہیں، میں تو وہ بیچتا تھا اور بیچنے گیا تھا۔ حضور نے اگلا سوال کیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو وہ بیچنے گیا تھا تو یہ بتا کہ تو بیچنے تو اپنے وہ میخے گیا تھا، لیکن کھڑا کس طرف تھا؟ کھڑا، کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یزید کے لشکر کی طرف کھڑا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اس طرف کھڑا ہو کے میرے حسین کے خلاف جو فوج تھی اس کی تعداد میں ایک فرد میں اضافہ کر دیا نا، لہٰذا تیرے لیے بخشش نہیں۔ تو اہم یہ ہوتا ہے دوستوں کہ آپ کھڑے کہاں پر ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کر کے آپ نے کھڑا باطل کی طرف ہونا ہے تو پھر حق کاہے کا؟ حق سے یہ پھر حق کا جو نعرہ ہے، یہ سب سے بڑی منافقت ہے جو ہم اس دور میں کرتے ہیں۔
وہ کیا شعر تھا کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو. تو حسینیت تو یہ تھی کہ آپ نے جس یزید سے آپ کا سامنا تھا، آپ نے اس کے آگے حسین کے کردار کو لے کے کھڑا ہونا تھا. اس کے ساتھ آپ نے موافقت کر لی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. اور 10 محرم آتا ہے، محرم کا مہینہ، تو آپ حسین کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حسینی ہو گئے. آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. میں سب سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ غلط فہمی دور کرنے لگا ہوں کہ آپ حسینی نہیں ہیں. پھر یہ آپ کی ذات سے بات شروع ہوتی ہے. حسینیت ذات سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اب کوئی جاننے والا نہیں ہے، ایک انفرادی ذاتی حیثیت کا معاملہ ہے، آپ کو ایک معاملہ درپیش ہے، کوئی مالی معاملہ ہے، کوئی نفسانی خواہش ہے، کوئی اور نہیں جانتا، وہ آپ کے اندر چل رہی ہے اور آپ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ خواہش آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتی ہے جائے. اور اپنے آپ پر تو اتنا ضبط بھی نہیں رکھتے، اتنی قربانی کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور مجلس میں آ کے آپ قربانی حسین کے ذکر کریں اور یہ کہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو حسین پر شہید ہو جاتے. آپ شکر کریں کہ کربلا میں نہیں ہے، ورنہ آپ تو لشکر یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے. اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان کام نہیں ہے. تو لہٰذا حسینیت جو ہم آگے بیان کریں گے، حسینیت کو صرف سننا نہیں ہے، حسینیت کو اتار لینا ہے. پھر حسینیت آپ کے گھر میں بھی آئے. گھر میں بھی کہیں ناانصافی ہو رہی ہے اور ناانصافی وہ کر رہا ہے جس کی آپ عام طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ اب کوئی پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. حق کی بات ہے تو پھر حق کی بات ہوگی. معاشرے میں ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی طاقتور ہے یا کوئی کمزور ہے. حق ہے تو پھر کھڑا حق کی طرف ہونا. یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کتنا بڑا ہے یا کوئی کتنا چھوٹا ہے. حق خود بہت بڑا ہوتا ہے، حق کے سامنے کوئی کیا بڑا ہوگا. تو لہٰذا اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ حسینیت کا تذکرہ نہیں کرنا، اس کو عمل میں اتارنا. اب میں نے اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پہ سورہ الفرقان کی 31 نمبر آیت تلاوت کی. اس آیت سے یہ والا مضمون بالکل نیا ہم اخذ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بفضل تعالی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، ہر مسئلہ قرآن سے بیان کرنا یہ ایک تو اہل سنت کا طریقہ کار ہے، اور دوسرا قرآن کا فیض جب شامل ہو جاتا ہے تو پھر ہر شے آسان ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم ہر نبی کے کچھ دشمن پیدا کرتے ہیں. ہر نبی کے کچھ دشمن پیدا کرتے ہیں. من المجرمین، حضور شیخ الاسلام نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، بہت خوبصورت ترجمہ. فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے جرائم شیار لوگوں میں سے کچھ دشمن پیدا کیے. یعنی نبی کا دشمن کبھی صالح نہیں ہو سکتا. نبی کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی کی دشمنی میں کھڑا ہوتا ہے وہ صالح کردار کا فرد نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی نص نے طے کر دیا. قرآن مجید نے بتایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم ہر نبی کے سامنے جو دشمن لا کے کھڑے کرتے ہیں وہ جرائم شیار لوگ ہوتے ہیں، مجرمین ہوتے ہیں. تو یہاں سے پہلا نقطہ، اب نقطے سمجھتے جائیے. پہلا نقطہ ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے دشمن نہ ہو. اور دشمن انبیاء کے کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اونچا بولیے، کیا؟ مجرمین. کیا لفظ ہے؟ سب بولیے، کیا ہے؟ تو جو نبی کا دشمن ہوتا ہے اس کے لیے قرآن نے ٹائٹل دیا کہ مجرمین. وہ مجرموں میں سے ہوتا ہے، فاسقوں میں سے ہوتا ہے، گناہ گاروں میں سے ہوتا ہے، بدکرداروں میں سے ہوتا ہے، کسی بھی نوعیت کا عیب اس میں ہوتا ہے. اچھا، آگے فرمایا وَقَفَى رَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا. یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے، بہت خوبصورت. یعنی جب دشمن ہوتا ہے تو دشمن کیا کرتا ہے بتائیے؟ دشمن حملہ کرتا ہے نا.
دشمن نقصان پہنچاتا ہے نا، دشمن اس فکر کو، اس کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نا۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص، اس کی فکر کو دبایا جائے، اور اگر دبایا نہیں جاتا تو پھر دشمن جان کے در پہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ مارنے پر آ جاتا ہے۔ کیا مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ تو دشمن کا آخری بار یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر فکر رک جائے، وہ کردار سازی سے بات کو شروع کرتا ہے، کردار سازی میں ناکام ہوتا ہے تو وہ اس سے اگلا حملہ یہ کرتا ہے کہ معاشرتی طور پہ اس بندے کی پوزیشن خراب کرتا ہے، پھر اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اس سے اگلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ معاشرتی مقاطعہ کرا دیتا ہے۔ حضور 3 سال شیب ابی طالب میں معاشرتی مقاطعہ میں رہے، پھر وہ بھی ناکام ہو گیا، اور معاشرتی مقاطعہ کے باوجود اگر فکر نہیں دب سکی تو پھر دشمن کہتا ہے کہ اب اس کی جان لے لو، اور تو کوئی حل نہیں بچا، جان کے درپے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے عدوًا من المجرمین، لیکن اب یہ دشمن کی ساری چال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بے آسرا نہیں چھوڑا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ دشمن میرے نبی کے خلاف چالیں چلتا ہے، مگر میں بھی عرش پہ بیٹھ کے اپنے نبی کی ہر چال کا بدلہ اور اس کا اہتمام کیے ہوئے ہوں۔ باری تعالیٰ وہ کیا ہے اہتمام؟ فرمایا کہ دشمن چال چل رہا ہوتا ہے، وَقَفَا بِرَبِّكَ، ادھر میں ایسے اہتمام کر دیتا ہوں کہ میرے نبی کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَقَفَا، میں کفایت کر جاتا ہوں، ہادیم ولا نصیرا، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب رب ہدایت دینے والا اور رب مدد کرنے والا ہے تو پھر کسی کمزور انسان اور عبد کی، بندے کی شرارت اور سازش کیا نقصان دے سکتی؟ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اس میں حضور شیخ الاسلام نے ایک اور پہلو بڑا شاندار بیان کیا بریکٹ میں، ترجمے میں، کہ جب بیان کیا نا کہ ہر نبی کے مجرم ہوتے ہیں، اب یہ معاشرتی پہلو ذہن میں رکھیے، ہر نبی کے مجرم ہوتے ہیں۔ فرمایا جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ہر نبی کے جرائم شیار لوگوں میں سے دشمن پیدا کرتے ہیں، وہ ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس طرح حق اور باطل کی قوتوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور یوں حق اور باطل کی قوتوں میں جو تضاد ہوتا ہے وہ مستقبل کے انقلاب کی نوید بن جاتا ہے۔ اس تضاد سے جو حق اور باطل میں ہوا، مستقبل میں تبدیلی اور انقلاب کا سورج اور اس کی روشنی پھوٹتی ہے۔ تو یہ ایک بات۔ اسی طرح کی ایک بات حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم تمہید مکمل کر کے آگے چلیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اب وہ حدیث اس کو کھول رہی ہے، آیت کو، صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، جو آیت کا مضمون تھا حدیث کھول رہی ہے اس کو۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں کہ فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی ان کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں ہوئی یا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ نے مبعوث کیا۔ اللہ جب کوئی نبی بھیجتا تو اس نبی کے ساتھ کچھ حواری بھیجتا، کچھ صحابی بھیجتا، اصحاب بھیجتا، اس کے کچھ دوست بھیجتا۔ کیوں بھیجتا؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون، تاکہ وہ نبی کا جو طریقہ ہے، وہ جو اس کے اصحاب اور صحابی ہیں وہ اس طریقے کو اپنا لیں اور اس طریقے کو آگے لے کر چلیں اور اس نبی کی اقتداء کریں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آیت سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ نبی کے دشمن مجرمین ہوتے ہیں، اور ان مجرمین سے نبی کی حفاظت کے لیے اللہ کفایت کرتا ہے۔ اب دوسری جگہ پر حدیث کہہ رہی ہے کہ ہر نبی جب آتا ہے تو اس نبی کے کچھ مؤیدین ہوتے ہیں، اس کے حمایتی ہوتے ہیں، جس کو اس کے حواری بھی کہتے ہیں اور اس کے صحابی بھی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ نبی کی سنت کو لے کر آگے چلنے والے ہیں۔ تو اب یہ جو دشمن ہوتے ہیں یہ کب اور کہاں ہوتے ہیں، اور یہ جو حواری ہوتے ہیں یہ کب اور کہاں ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ آپ توجہ فرمائیے، ایک نبی کا دشمن ہوتا ہے عہد نبوت کے اندر۔ کس میں؟
جب نبی ظاہری طور پہ تشریف فرما ہو، نبی موجود ہو، تو دشمنی نبوت کی ایک وہ سیریز ہوتی ہے جو حیات نبی میں ہوتی ہے، اور پھر دشمن اور مخالفت نبوت کی ایک وہ سیریز ہوتی ہے جو نبی کے ظاہری وفات اور وصال کے بعد ہوتی ہے۔ یہ نبی کی دشمنی کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک عہد نبوت میں، ایک کب عہد نبوت میں، اور دوسری کب بعد از وفات نبی۔ اور اسی طرح نبی کے حمایتیوں کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں جو اللہ نے کہا میں حمایتی بھیجتا ہوں، ایک عہد نبی میں اور ایک حیات نبی کی اختتام، ظاہری اختتام یعنی نبی کی وفات کے بعد۔ تو گویا نبی کی مخالفت بھی دو طرح ہے اور نبی کی حمایت بھی دو طرح ہے، یا نبی کی مخالفت بھی دو طرح ہے اور نبی کی نصرت اور مدد بھی دو طرح ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ نبی کی جو حمایت ہے وہ دو طرح ایسی ہے کہ جب حضور حیات تھے تو حضور علیہ السلام پر جب دشمن نے حملہ کیا تو کبھی ابو بکر صدیق سامنے آ جاتے، کبھی حضرت عمر سامنے آ جاتے، کبھی حضرت عثمان سامنے آ جاتے، صحابہ کرام کے یہ طویل عظیم و شان ہستیاں یہ سامنے آ جاتی۔ مگر جب ہم تاریخ کے دریچوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے کہ جو جب نبی پر حملہ ہوا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، جب نبی پر وار ہوا اس نے اپنی جان کو ایک طرف رکھا اور نبی کی حمایت میں سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اللہ کہتا ہے کہ جب مجرمین نے نبی پر حملہ کیا تو وکفا باللہ، میں کافی ہو گیا، باری تعالیٰ تو خود تو آسمان سے اترا نہیں، پھر بتا جب نبی پر حملہ ہو رہا تھا تو کافی کیسے ہوا؟ تو آسمان سے ندا آئی کہ میں نے اپنا حق کے کفایت کبھی ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے حق ادا کیا، کبھی عمر فاروق کو، اور سب سے بڑا حق جو میں نے مکہ میں اپنی کفایت کا حفاظت رسول کی صورت میں ادا کیا وہ ابو طالب کو کھڑا کر کے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ حضرت ابو طالب کے حوالے سے ذرا سن لیجئے۔ یہ چونکہ منہاج القرآن کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں اور ہم علمی طور پہ دیانتدار اور اعتقادی طور پہ اہل مسلک اور مشرب اہل سنت کے پیروکار ہیں جو مذہب حق اور اعتدال ہیں، لہٰذا پوری بات بیان کرنا یہ منصب کا تقاضا ہوتا ہے۔ اہل سنت میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے 3 آراء ہیں۔ کتنی؟ میں تینوں بیان کر کے پھر دلیل کے ساتھ اپنی رائے بیان کرتا ہوں۔ ایک رائے یہ ہے ان کے عدم قبول ایمان کی رائے ہے جو بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پر بہت سارے علماء نے جرح کی کہ جس بندے نے وہ حدیث روایت کی وہ اس واقعے کے 11 سال بعد پیدا ہو رہا تھا، اور بہت ساری جروحات ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں چونکہ حدیث صحیح کے اندر آتی ہے، صحیح کتب کے اندر، تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے اہل سنت کے اندر کہ لوگ اس پر توقف کرتے ہیں، اس مسئلہ پر بات ہی نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، کوئی کال نہیں کرتے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، اور ایمان کے قائل کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ شکیل صاحب بیٹھے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں اتنی دور سے، میرے بارے میں یہ بات کریں گے یا ان کے بارے میں میں کروں گا تو کوئی بھی عادل شخص یہ سوال اٹھا سکتا ہے علم کی دنیا میں کہ یار نقطۂ نظر علی وقار کا پوچھنا تھا اور بیان شکیل چودھری کر رہا ہے، یا بات شکیل چودھری کی ہو رہی ہے بات یہ کر رہا ہے۔ تو افضل اولا اور قریب عقل کیا ہے کہ اگر میری بات ہے چوہدری صاحب تو میں خود کروں، اور آپ کی بات ہے تو آپ خود کریں۔ تو حضرت ابو طالب کی بات ہے تو ابو طالب کے اپنے دیوان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابو طالب کیا کہتے ہیں اس سوال۔ یہ میرے سامنے چند اشعار ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اب چونکہ ضمناً بات آ گئی تو میں اس سے گزرتا جاتا ہوں، پھر ہم اپنے اصل موضوع پہ آ جائیں گے۔ بہت تاریخ ابن کثیر کے اندر، فتح الباری میں، ٹھیک ہے، البدایہ والنہایہ میں، سیرت النبی ابن حشام نے بہت ساری کتابوں کے اندر حضرت ابو طالب کے اشعار روایت کیے ہیں۔
جن کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار، تو پریشان نہ ہو، یہ کفار مکہ اس وقت تک تجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس ابو طالب کی کمر مٹی کے اندر دفنا نہیں جاتی۔ جب تک ابو طالب کو مٹی کے اندر دفنا نہیں دیا جاتا اس وقت تک ان میں سے کوئی کفار تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں فَاسْتَعْ بِمَا أَمْرِكَ، جو آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے آپ اس کی تبلیغ کیجیے۔ یہ زبان کسی ایسے فرد کی لگتی ہے کہ جو رسول اللہ کو نبی ہی نہ مانتا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں اپنی جان پہ کھیل دوں گا اور کسی کافر کو آپ کے پاس نہیں آنے دوں گا، جبکہ وہ خود اس دین کا منکر ہو۔ تو کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی منکر دین محافظ دین بن کے کھڑا ہو؟ یہ خلاف عقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو کہا گیا ہے آپ کر دیجئے، اپنی تبلیغ کیجئے۔ پھر آگے فرمایا اور آپ نے وَدْعَوْتَنِي وَزَعَمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي، تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، مجھے اس کی طرف راغب کیا۔ لَقَدْ صَدَقْتَ، میں چاہتا ہوں، میں نے کہا لَقَدْ صَدَقْتَ، تو نے صحیح کہا اور تو صحیح معنوں میں میرا ناصح ہے، مجھے نصیحت کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ، میں جانتا ہوں کہ زمین پر جتنے دین ہیں، اے محمد جس پیغام کی تو بات کرتا ہے وہ زمین پر تمام ادیان میں سب سے خوبصورت دین ہے۔ پھر قریش کی طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ لم تعلموا ان وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ، اے قریش کیا تم محمد کو اسی طرح کا نہیں پاتے جس طرح کا موسیٰ کو پایا تھا؟ یہ انداز ہے بات کرنے۔ پھر اس کے بعد آگے اگلے کچھ اشعار، دیگر کتابوں میں امام ابن عساکر نے ایک واقعہ بیان کیا، جو ابن عساکر نے بھی واقعہ بیان کیا اور اس کو شہرستانی نے الملل والنحل میں بھی بیان کیا، صفحہ نمبر 249 پر۔ پہلے میں واقعہ بیان کروں گا جو انہوں نے بیان کیا۔ ابن عساکر نے مکہ میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہوتی تھی، تو بنو ہاشم جو تھے یہ ہمیشہ سے مکہ میں اور عرب میں ایک معزز قبیلہ تھا، تو لوگ اکٹھے ہو کے بنو ہاشم کے پاس آ گئے کہ قحط پڑ گیا ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس کو امام ابن ہشام نے بھی اس کا غالباً تذکرہ کیا۔ تو اپنا قحط پڑ گیا ہے، آپ لوگ اللہ کے مقبول ہیں اور کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ بارش ہے۔ یہ کس سے آ کے کہا؟ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے، ابو طالب سے آ کے کہا کہ آپ آ کے دعا۔ حضرت ابو طالب نے کہا چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ۔ حضرت ابو طالب اندر گئے اور اندر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معصوم بچے تھے، روشن چہرے کے ساتھ حضور کو لے کے باہر آ گئے اور حضور کو لے کر باہر آئے اور حضور کو یوں بلند کیا اور کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی مبارک پیٹھ کو لگایا اور کہا کہ باری تعالیٰ اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ آسمان سے بارش نازل کر، تو دیکھتا نہیں کہ تیرے لوگ قحط سے مرے جا رہے ہیں۔ ابن عساکر نے لکھا کہ ابھی ابو طالب حضرت محمد رسول اللہ کو لے کر واپس حجرے میں نہیں پہنچے تھے کہ بادل آئے اور بارش برسنی شروع ہو۔ تو کیا کوئی کافر اس طرح سے نبی کو نبی مانتے ہوئے توسل کرتا ہے؟ ساڑھے آتا مسلمان توسل نہیں مانتے، ہمارے ہاں تو کئی مسلمان توسل کو نہیں مانتے بیچارے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا کوئی محض بھتیجا ہونے کی بنیاد پر اتنی لمبی اذیتیں کاٹتا ہے؟ ایک بندہ جو بوڑھا ہے، بزرگ ہے، 3 سال شیب ابی طالب، آپ کو 3 سال کے لیے ایک کمرے میں رکھ دیا جائے نا جس میں اے سی بھی ہو، کھانا بھی ہو، آپ ذہنی طور پہ پاگل ہو جائیں اور مریض ہو جائیں۔ تو آپ اس قربانی کو نہیں دیکھتے ابو طالب کی کہ شیب ابی طالب میں ہے، 3 سال تک وہاں پر ہیں، درختوں کے پتے کھائے گئے، معاشرتی مقاطع ہو گیا، باہر سے خوراک کا آنا بند ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا، حتیٰ کہ چمڑے کو گرم پانی میں ابال کے بچوں کے حلق سے یوں ٹپکا کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جاتا تھا۔ یہ 3 سال گزارے، لیکن ابو طالب نے اف تک نہ کہا، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ اس سے کہو
اپنے بھتیجے سے کہو۔ حضرت ابو طالب حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کہ چچا جو انہوں نے ہمارے ساتھ وہ لکھا تھا معاہدہ، اور وہ کعبۃ اللہ کے پاس لٹکایا تھا اور بعد میں اتار کے رکھ لیا، اس کو دیمک کھا گئی ہے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ بھائی سب بولیے نا، دیمک کھا گئی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ ابو طالب کا رسول اللہ پہ یقین دیکھیں، فرمایا کہ میں گیا، حضرت ابو طالب گئے اور ان کو کہتے ہیں کہ جو تم نے معاہدہ بھی لکھا تھا اور جو تم نے معاشرتی مقاطع لکھا تھا اس مقاطع کو نکال کے دیکھو، اس کو دیمک کھا گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اعتماد کا حال دیکھیں، اعتماد کا۔ وہ گئے، انہوں نے صندوق کے اندر سے وہ نکالا تو پورے معاہدے کو دیمک کھا گئی تھی سوائے اللہ کے نام کے، سوائے اللہ کے نام کے۔ پھر اس کے بعد شہرستانی نے 5 خواص بیان کیے۔ ابو طالب نے جو نعت لکھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی تھی، اس کے 5 خواص بیان کیے۔ فرمایا وہ نورانی چہرے والا جس کا واسطہ دے کر لوگ بارشوں کو طلب کرتے ہیں، پہلا واسطہ۔ پھر فرمایا یہ وہ ہے جو یتیموں کا والی ہے اور بیواؤں کی پناہ ہے۔ پھر فرمایا یہ بنی ہاشم کے فقراء کی پناہ ہے۔ پھر فرمایا یہ نعت اور نعمت والا ہے جس کو جو نعت اور نعمت اللہ سے لے کر آیا ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ فرد ہے، یہ وہ میرا بھتیجا ہے کہ جس کی عدالت ایسی میزان پر ہے کہ ایک بال برابر بھی کہیں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا وزن سچا ہے اور اس میں جھوٹ کا کہیں سے گزر بھی نہیں ہے۔ یہ تیسری رائے تھی جو لوگ مومن ہونے کے قائل ہیں، لیکن ائمہ اہل سنت نے صریح تفسیر کی ہے کہ جو لوگ قائل نہیں بھی ہے ایمان کے وہ بھی بے ادبی نہیں کر سکتے، چونکہ خدمت رسول سب کے نزدیک مسلمہ ہے۔ جس نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے وہ قابل تعظیم ہے۔ تو گویا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ جو مجرمین ہیں یہ جب آپ پر حملہ آور ہوں گے تو ہم آپ پر آپ کی مدد کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو گویا عہد نبوت میں جو اللہ کافی ہوا وہ کیسے ہوا؟ اب اللہ کا طریقہ کار سن لیں۔ اللہ رازق ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ کیا آپ کے پاس آ کے آپ کے گھر میں آپ کو تنخواہ، پیسے یا روٹی یا سالن یا آپ کو چیزیں دے کر جاتا ہے؟ نہیں، اس نے اپنے رزاق ہونے کا ایک نظم بنایا ہے کہ تم نوکری کرو، کام کرو، کاروبار کرو، اس کے بعد جو محنت سے حاصل ہوگا وہ میری طرف سے عطا ہوگی۔ اللہ ہادی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کے پاس اللہ نے آ کے تکیے کے نیچے قرآن رکھا ہے کہ لو جی ڈائریکٹ دل میں ہدایت ڈال دیو؟ نہیں، ہدایت کے لیے اللہ نے ایک نظم بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے۔ آپ نے انبیاء پر ایمان لا کر اور کتابوں پر ایمان لا کر اللہ کو ماننا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَقَفَا رَبُّكَ، تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب کافی ہے، مگر رب نے نیچے نہیں اترنا، نیچے سے ابو طالب کو کھڑا کر دیا تھا، نیچے سے ابو بکر کو کھڑا کر دیا، نیچے سے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا، نیچے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کھڑا کر دیا، نیچے سے حضرت طلحہ کو کھڑا کر دیا، حضرت زبیر کو کھڑا کر دیا، ابتدائی عمار بن یاسر کو، یعنی جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے ان کو کھڑا کر دیا۔ وہ پھر حضور کی حصار اور طاقت بن گئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ وفا کر دیا وَقَفَا بِرَبِّكَ کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، ہادیًا وَنَصِيرًا، ہدایت دینے کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے۔ تو ہدایت کی ایک صورت تو یہ ہے دوستوں جو عہد رسالت نبوت کے اندر چاہیے تھی۔ تو عہد نبوی میں صحابہ کرام نے بھی مدد کی اور حضرت ابو طالب نے بھی مدد کی۔ یہ نقطہ واضح ہو گیا؟ بتائیے کہ نہیں ہو گیا؟ اب ہم اگلے نقطے کی طرف چلیں۔ اب اسی جو دور تھا جو حضور کا حیات ظاہری کا دور تھا، اس میں مدد کرنے والے تو یہ تھے، لیکن اس میں دشمن کون تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کفار و مشرکین دشمن تھے، کفار مکہ دشمن تھے، پھر یہود مدینہ دشمن تھے، مدینہ کے یہود اور نصارہ دشمن تھے جن کے ساتھ پھر خیبر اور بعد کے غزوات ہوئے۔ تو گویا دشمن واضح ہے، ہم نے صرف جو نصرت کرنے والے مجاہدین تھے وہ واضح کر دیے۔ اب اگر دوسرے پہلو کی طرف ہم چل کے آتے ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات پاک سے چلے گئے، اب جب حضور ظاہری حیات سے گئے
اور آپ کا وصال مبارک ہوا تو اسلام کس شکل میں تھا وہ ذہن میں رکھ لیجئے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ نصرت اسلام حیات نبوی میں تو یہ تھی، پھر نصرت اسلام جب حضور نے ہر شے کو اعلیٰ اقدار بخش دی، حضور نے ہر شے کو کمال بخش دیا، حضور نے اخلاقی قدروں کو کمال، معاشرتی قدروں کو کمال، سیاسی قدروں کو کمال، روحانی قدروں کو کمال، رشتوں میں محرمات کو کمال، ہر شے کو کمال بخش دیا، تو پھر بعد از وصال اور پھر حضور نے کمال بخشا، اور خلفائے راشدین نے 30 سال جو خلافت تھی ملوکیت سے پہلے، اس 30 سال وہ کمال جو رسول اللہ نے بخشا تھا اس کو اور 4 چاند لگا دی، اس پہ اور محنت کی، اس کے اور دنیا میں پھیلایا۔ یعنی جس طرح کوئی ایک عمارت تیار کر دیتا ہے نا، اس تیار شدہ عمارت جو مکمل رسول اللہ نے کر دی تھی، اس مکمل عمارت پر جو خوبصورتی اور آرائش کی وہ خلفائے راشدین نے کی، اور اسلام کو ایک مکمل شکل میں امت تک منتقل کر دیا، ایک خوبصورت شکل میں منتقل کر دیا۔ مگر اس کے بعد پھر عہد علی میں سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ قدریں جو رسول اللہ نے عروج پر پہنچائی تھی وہ پھر زوال کی طرف چلے پڑی، وہ اخلاقی قدریں جو رسول اللہ نے عروج پر پہنچائی تھی وہ پھر زوال کی طرف چل پڑی، وہ روحانی قدریں جن کو رسول اللہ نے عروج بخشا تھا وہ پھر زوال کی طرف چل پڑی، وہ سیاسی اور معاشرتی قدریں جن کو رسول اللہ نے عروج دیا تھا وہ پھر زوال کی طرف چلی گئیں، اور چلتے 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 عہد یزید میں وہ قدریں ملیا میٹ ہونے کے قریب تھیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود حضرت امام علی مقام کا خطبہ ہے جو میں ابھی پیش کروں گا اگلے حصے میں۔ تو سامعین، جو قدریں رسول اللہ نے بنیاد رکھی، جس پر خلفائے راشدین نے پوری عمارت بنائی، وہ قدریں جب پامال ہونا شروع ہو گئی رسول اللہ کے بعد، تو رسول اللہ کی زندگی میں جس طرح اسلام کو مؤیدین چاہیے تھے، اور اسلام کو مددگار چاہیے تھے، اور اسلام کو ناصر چاہیے تھے، جیسے ان قدروں کو پامال کیا گیا اور رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پہ ان پامال شدہ قدروں کو زندہ کرنے کے لیے پھر سے اسلام کو ناصر چاہیے تھا، پھر سے اسلام کو مددگار چاہیے تھا، جو اسلام کی مردہ قدروں کو زندہ کر دے، جو محرمات پامال ہو رہی ہیں ان کو پھر زندہ کر دے، جو کرپشن ہو رہی ہے ان کو پھر زندہ کر دے، جو کثر خلافت میں بندر اور کتے لٹائے جا رہے ہیں ان کو پھر سے زندہ کر دے، جو خلیفہ یزید شرابی کبابی ہے، زانی ہے، اس کی قدروں کو پھر سے زندہ کر دے، جو معاشرے کے اندر میرٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اور بے ایمان لوگوں کو برچی کر کے ایماندار لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اس قدروں کو پھر سے زندہ کر دے۔ تو جب اسلام پر یہ وقت آیا، جب یہ وقت عہد نبی میں آیا تھا تو صحابہ اور ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، اور جب یہ وقت رسول اللہ کے بعد آیا تو حسین ابن علی کھڑا ہو گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت زندہ باد۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو پھر کون کھڑا ہو گیا؟ حسین ابن علی۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مجرمین بھی 2 طرح کے ہیں، ایک عہد نبوت میں مجرمین اور ایک بعد از عہد نبوت مجرمین، اور میں نے بتایا تھا کہ مددگار بھی 2 طرح کے ہیں، ایک عہد نبوت میں مددگار اور ایک عہد نبوت کے گزر جانے کے بعد کے مددگار۔ تو یہ سب کچھ اس خسار میں آ گیا۔ اہل سنت کا عقیدہ دیکھیے کتنا ستھرا ہے کہ نبی کے اپنے، نبی کے ناصر اور نبی کے مددگار اصحاب رسول بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں اور ابو طالب بھی ہیں، اور جب بعد میں اسلام پر حرف آیا تو پھر اس دین کو، جس دین کو اصحاب رسول نے پہنچایا تھا، ابو بکر و عمر نے پہنچایا تھا، عثمان و علی نے پہنچایا تھا، اس دین پر جب کڑا وقت آیا تو پھر اس حدیث کا مصداق حسین بن کے کھڑا ہوا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ایک وقت آئے گا جب میرا حسین میدان کربلا میں جائے گا تو تم میں سے جو حسین کی صدا سنے اس پر فرض ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے حسین کے پیچھے چل پڑے۔ کیوں حسین کے پیچھے چلا جائے؟ کیوں حسین کا تذکرہ کیا جائے؟ اور اتنی شہادتیں ہوئیں، اس میں کیوں حسین کی شہادت سب سے اہم ہے؟ اس لیے کہ حسین کی شہادت محض حسین کی شہادت نہیں ہے، حسین کا پیغام محض حسین کا پیغام نہیں ہے، حسین کی سیرت محض حسین کی سیرت نہیں ہے، حسین کا پیغام نبوت کے پیغام کا تسلسل ہے، حسین کی سیرت نبوت کی سیرت کا تسلسل ہے،
حسین کا مشن نبوت کے مشن کا تسلسل ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے؟ بلکہ میں آپ کو پہلے امام حسین کا وہ خطبہ سناؤں، امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کیا۔ اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ حضور نے دین کو مکمل کیا، خلفائے راشدین نے دین کو کمال بخشا، اس کے بعد دین کے ساتھ ہوا کیا کہ حسین کو پھر دین کی نصرت کے لیے نکلنا پڑا۔ یہ امام حسین کا خطبہ ہے میرے سامنے، ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے دوستوں۔ اس کے علاوہ مشاہیر والاعلام اس میں امام ذہبی نے بھی بیان کرتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے خطبے میں، یہ میدان کربلا میں امام حسین کا آخری خطبہ ہے، ذہن میں رکھ لیجیے، کون سا آخری خطبہ۔ اب خطبہ طویل ہے تو اس کی عربی عبارت اور وہ طویل بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ اس خطبے کے اندر 4 پوائنٹس ہیں ٹوٹل جو امام حسین نے بیان کیے، اور ان 4 نکات میں امام حسین نے وجہ بیان کر دی کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جو لوگ میرے سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک پہ اٹیچ ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کا یزید کے ساتھ اور بنو امیہ کے ساتھ اختلاف پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ قاتلین حسین، یہی اختلاف ہے نا یزید کے ساتھ۔ امام حسین کا یزید سے کیا اختلاف تھا؟ ابھی تک تو حسین قتل شہید تو نہیں ہوئے تھے، تو امام حسین جا رہے تھے نا یزید کے خلاف، تو وہ حسین کی نگاہ میں یزید کا اختلاف کیا تھا یزید کے ساتھ؟ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارا تو یزید سے اختلاف امام حسین کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور شہادت پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نے نواز رسول کو شہید کیا لہٰذا وہ بدبخت ہے، لعین ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بات ختم۔ تو آپ لوگوں نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ چونکہ ابھی تو شہادت واقعی نہیں ہوئی تھی اور امام حسین جا رہے تھے یزید سے لڑنے، وہ کیا تھا؟ وہ اختلاف امام حسین نے اس خطبے میں بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اسلام کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ آپ نمازیں پڑھو، گلی محلے میں جتنی بے حیائی ہو رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ہاں دینی فکر پروموٹ ہو رہی ہے، چوکوں میں بے حیائی کے اڈے کھل جائیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مسجد میں جماعت ٹائم پہ ہونی چاہیے، محلے میں بے حیائی ہو رہی ہو، اللہ کی حدود پامال کی جا رہی ہوں، اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہو اور کسی کے چہرے پہ کوئی ملال نہ آئے، یہ ایک فتنہ ہے اس دور کا کہ غیر سیاسی اسلام، کوئی غیر سیاسی اسلام نہیں۔ نہ رسول اللہ کا اسلام غیر سیاسی تھا، نہ ابو بکر صدیق کا غیر سیاسی تھا، نہ عمر فاروق کا غیر سیاسی، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی، نہ امام حسن، نہ حضرت معاویہ، کسی کا غیر سیاسی نہیں تھا۔ غیر سیاسی اسلام صرف یزید کا تھا۔ وہ حسین سے کہتا تھا کہ تم نمازیں پڑھو، مسجد میں اذان ہو، مجھے کوئی چکر نہیں ہے، اللہ اکبر، آرام نال نمازیں پڑھ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اے حسین معاشرے میں جو بے حیائی ہو رہی ہے اس کی طرف مت آ۔ یہ جو شراب کو حرام کر دینے کے بعد مٹکے توڑ دیے گئے اور مکہ کی گلیوں میں بہ نکلی، اس کے بعد پھر شراب کے رسیاں پیدا ہو گئے، اے حسین ہونے دے، تو اپنی نمازیں پڑھ۔ معاشرے سے عدل ختم ہو گیا، کمزور کو لتاڑا جا رہا تھا اور طاقتور راج کر رہا تھا، کمزور پر ظلم کر رہا تھا۔ حسین یہ ہونے دے، تو حج کر۔ حسین نے کہا میں اس تصور دین پر لعنت بھیجتا ہوں۔ حسین نے حج کا باندھا ہوا احرام کھول دیا اور کربلا کی طرف چل پڑا۔ حسین نے کہا جو درس مسجد کے منبر پر ہوتا ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں ہوگا، جو بات مسجد کے منبر پر ہوتی ہے وہ کربلا کے میدان میں کروں گا۔ حسین نے کہا جو نانا نے دین مجھے زبان چسا کے پڑھایا تھا اس دین کا ابلاغ آ کے میں تیرے دربار کے اندر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ لڑائی تھی دوستوں، اصل لڑائی یہ تھی۔ غیر سیاسی اسلام کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح مرد کو نامرد کر دیا جائے اور اس کی جو قوت نافذہ ہے اس کو وہ چھین لی جائے اور کہا جائے بس مرداں والے کپڑے پا کے چل پھر گلی گلی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کمال کی بات ہے۔ یہ غیر سیاسی اسلام کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد یزید نے رکھی تھی۔ امام حسین نے کیا فرمایا وہ خطبہ سنیے، 4 چیزیں بیان کی۔ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں میں اس لیے نکل رہا ہوں، اب آپ سب لوگوں نے صرف وعدہ نہیں کرنی، ہر ایک نے اپنا نفس، اپنی جان، پھر ہر ایک نے اپنا گھر،
پھر ہر ایک نے اپنے دوستوں کی کمپنی، پھر ہر ایک نے اپنے مالی معاملات، ان سب کو اس تناظر میں دیکھنا ہے۔ امام حسین نے اس خطبے میں ہر شے بیان کر دی۔ اگر آپ حسین حسین کرتے ہیں اور اس جو مسائل اور جو چیزیں امام حسین پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں اگر حسین ہوتے تو وہ آپ کے خلاف بھی نکل آتے۔ امام حسین فرماتے ہیں اب دنیا میں بھلائی اتنی رہ گئی ہے جتنا اگر گلاس میں پانی پیا جائے تو پینے کے بعد کوئی پورا گلاس پی کے رکھ دے تو جو چند قطرے رہ جاتے ہیں نا، اگر الٹائیں تو ایک آدھ قطرہ رہ جائے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا ہوں اور میں اب نکل رہا ہوں جب دنیا میں بھلائی اتنی رہ گئی ہے جیسے گلاس میں پانی پینے والا پی کے رکھ چھوڑتا ہے اور نیچے چند قطرے رہ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے نفوس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر، ہمارے کاروباروں کے اندر یہ والی چیز اتنی موجود نہیں رہ گئی؟ ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے۔ عمل پر آمادگی کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ صرف کون نقصان میں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے، وعاملوا الصالحات، اور اس ایمان کے مطابق عمل کرتا رہا، وتواصوا بالحق، اور آخری سانس تک خود بھی حق کا ساتھ دیتا رہا اور حق کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور اس حق کا ساتھ دینے پر آنے والی مشکلات پر صبر کرتا رہا۔ جو یہ چار کام کرتا رہا وہ نقصان میں نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی نقصان میں ہے۔ امام حسین کے خطبے کا خلاصہ یہ سورۃ العصر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اس وقت دنیا میں خیر اتنی ہے جتنی گلاس کے میں ایک آدھ قطرہ بچ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں اس لیے نکلا ہوں کہ لوگوں، حق کو معطل کر دیا گیا ہے اور اب حق کہنے سننے کی حد تک تو ہے مگر حق پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، حق پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سیریز ریکارڈ کروائی تھی اپنے سوشل میڈیا کے لیے، علامات قیامت، وہ پڑی ہے میرے یوٹیوب چینل، 30 سیریز۔ علامات قیامت میں ایک قیامت کبریٰ ہے، قیامت، علامات قیامت میں نا علامت کبریٰ، بڑی علامت، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو لفظ قرآن مجید کے اندر ہے نا، یہ لفظ، یہ قرآن ہٹا لیا جائے گا، پانی چھاپ، قرآن مجید کے اندر سے جو الفاظ ہیں، جو قرآن ہے، اللہ اس کو واپس اٹھا لے گا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے، الفاظ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بولیے بھائی، آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو واپس اٹھا لے گا۔ امام دہلوی نے حدیث بیان کی کہ جب قرآن واپس جا رہا ہوگا تو وہ پہلے آسمان پر پہنچے گا اور قرآن ایسے روئے گا جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو کرا کرا کے روتا ہے۔ پھر آسمان پھر قرآن دوسرے آسمان پر جائے گا اور آواز دے گا ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، مگر اللہ تعالیٰ اسے جواب نہیں دیں گے، اسے جواب نہیں دیں گے۔ وہ اسی طرح روتا کراتا ہوا اوپر چڑھے گا، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، حتیٰ کہ قرآن 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا، 7ویں آسمان پر، اور کراتا ہوا جائے گا، روتا ہوا جائے گا ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن کیا ہوا؟ تجھے تو میں نے اہل زمین پہ اتارا تھا۔ قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ وجہ یہ ہے کہ اب مجھے پڑھا جاتا ہے ولا یعمل بی، مگر کوئی مجھ پر عمل نہیں کرتا۔ جب مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا تو میں واپس تیرے پاس پلٹ آیا ہوں، میں واپس تیرے پاس پلٹ آیا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ حق معطل کر دیا گیا ہے، اب حق صرف بیان کیا جاتا ہے، حق پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے میں نکل آیا ہوں، اس لیے میں نکل آیا ہوں۔ اب حق کو بیان کیا جاتا ہے، حق پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تیسری چیز امام حسین نے بیان،
آپ لوگ اپنے معاشرے دیکھتے رہیے، جن معاشروں میں یہ چیز ہے سمجھ لیجئے وہ معاشرے یزید کے نمائندہ ہیں، اور ان معاشروں میں آپ نے حسینی کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ان معاشروں سے ہٹ کے ایک طرف قطع تعلق ہو کے بیٹھے رہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے، بس وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس میں بیان فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں ایک بستی پر عذاب نازل کیا، اور اس بستی نے 18,000 ایسے لوگ تھے، کتنے بولیے؟ 18,000 ایسے لوگ تھے جن میں سے ہر نبی کا عمل گزشتہ، ہر فرد کا عمل گزشتہ انبیاء میں سے نبی کے عمل کے برابر تھا۔ یعنی 18,000 لوگ اس بستی میں ایسے تھے جن کے اعمال نبیوں جیسے تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بستی کو الٹا دو، امام غزالی نے نقل کیا۔ جبرائیل نے عرض کی کہ باری تعالیٰ اس میں تو 18,000 لوگ ایسے ہیں جو صالحین ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جبرائیل بستی کو الٹ دو، مجھے ایسے صالحین کی ضرورت نہیں کہ جو معاشرے میں تباہی ہو اور معاشرے میں میری قدروں کو پامال کیا جا رہا ہو، اور ان صالحین کے چہرے پر ایک شکن بھی نہ آئے کہ ان کے رب کا دین پامال ہو رہا ہے اور وہ اکیلے بیٹھے عبادت کرتے رہیں، مجھے ان کی عبادت سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اسی طرح امام غزالی نے ایک اور روایت نقل کی جس میں ایک فرد تھا، اس نے 70 سال عبادت کی تھی، حکم ہوا کہ بستی کو الٹ دے۔ جبرائیل نے کہا باری تعالیٰ اس میں وہ فرد ہے جس نے 70 سال کے اندر ایک پلک جھپکنے جتنی دیر کا گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے جبرائیل پہلے بستی اس پر الٹو اور پھر پوری بستی الٹ دو۔ پوچھا گیا باری تعالیٰ وہ کیوں اتنی سختی؟ فرمایا اس کے سامنے لوگ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے پکارتا رہے گا، میرے دین کی قدروں کو نافذ نہیں کرے گا اور میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ دوستوں حسینیت معلوم ہے کیا ہے؟ آج حسینیت آپ کو پکار رہی ہے۔ ہر دور کے اندر حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا تو امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ ایک کربلا تھی جو برپا ہو گئی، اب ہر دور کربلا ہوگا، ہر دن 10 محرم ہوگا اور ہر مہینہ 10 محرم ہوگا اور ہر دن عاشور ہوگا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا حق کو باطل کی قوتیں اب ہمیشہ برسر پیکار رہیں گی اور حق پر وہ رہے گا جو حسین ابن علی کا ساتھی ہوگا۔ حسین ابن علی محض حق کے نمائندے نہ تھے بلکہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سارا حق یزید ایک طرف تھا، اور پھر نمرود سے لے کر اور قابیل سے لے کر اور یزید تک سارا باطل ایک طرف تھا۔ میدان کربلا میں پورا حق پورے باطل سے ٹکرا رہا، اور آپ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ زانی کی سزا ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ قرآن کہتا ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ آپ چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں؟ آپ زانی کو سزا دیتے ہیں؟ قرآن کے اتنے احکام معطل ہیں، اور عشاق قرآن کے ایمان کا امتحان ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی اللہ کے قرآن کے۔ میں نے ایک دفعہ ترتیب بنائی، تیسرے پارے پر پہنچا تو علامہ صاحب 100 سے زیادہ حکم نکل چکے جو ابھی تک سسپینڈڈ ہیں، قرآن کا احکام، مگر وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ چونکہ ان پر عمل درآمد کے لیے ایک معاشرہ چاہیے اور ہمارے پاس وہ معاشرہ نہیں ہے۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ ہماری یہ داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں، ہم اللہ کے حضور گرفت میں آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم اس لیے تمہیں بھیجا تھا کہ تم داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، اللہ اللہ کرو اور مار کے واپس آ جاؤ، اور ایک ایسا معاشرہ قائم نہ کر پاؤ جس میں میرا قرآن پوری طرح نافذ ہو جائے۔ آدھا قرآن سسپینڈڈ ہے، آدھے قرآن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس جگہ پہ نہیں ہو رہا جو ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے، اور ہم جنتوں کے ٹکٹ مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہم جنتوں کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے میں الجھا دیا گیا ہے کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے۔
اور ہم اس پر لڑ رہے ہیں، ہم اس مسئلے میں لڑ رہے ہیں کہ کوئی دعالین پڑھتا ہے یا دعالین پڑھتا ہے، زواد پڑھتا ہے کہ دعات پڑھتا ہے۔ ہم اس مسئلے پر الجھے ہوئے ہیں کہ علیدہ چوتھا نمبر ہے یا علیدہ پہلا نمبر ہے۔ یہ سب سازشیں ہیں تاکہ نہ آپ کو قرآن کی کوئی سمجھ آئے، نہ آپ کو حدیث کی کوئی سمجھ آئے، نہ آپ کو دین کی کوئی سمجھ آئے، اور وہ تعلق معاملات جو دین میں فری حیثیت بھی نہیں رکھتے، ان معاملات کو لے کے آپ لڑتے 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 مر جائیں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے بڑی دین کی خدمت کی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حسینیت اس لیے حسین نکلے تھے کہ حسین دیکھ چکا تھا کہ اب اس معاشرے میں قرآن کی فلاں آیت بھی نافذ نہیں ہو رہی، قرآن کی فلاں آیت بھی نافذ نہیں ہو رہی، قرآن کی فلاں آیت بھی نافذ نہیں ہو رہی۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہم نے بھی اپنی معاشرے اور سوسائٹی کو اس طرف لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز امام حسین نے فرمائی، تیسری چیز جس کے لیے میں نکلا ہوں، دوسری کیا تھی کہ حق معطل ہو چکا ہے، اور حق کے معطل ہونے کی شرح میں نے کر دی۔ اگلی چیز ہے کہ باطل پھیل چکا ہے اور کوئی باطل کو روکنے والا نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے نکلنے کی اگلی وجہ جو ارشاد فرمائی وہ کیا تھی کہ باطل پھیل چکا ہے، اور اتنا پھیل چکا ہے کہ اب باطل کو روکنے والا کوئی نہیں، اور یہ باطل وہ دین جس کو میرے نانا نے بدر میں زخم کھا کے، احد میں دندان شہید کروا کے، اور طائف میں اپنے نالین خون سے بھرا کے قائم کیا تھا، اب اس دین کی بنیادی قدروں کو عمل سے ہٹایا جا رہا ہے اور معاشرے میں نافذ نہیں کیا جا رہا، لہٰذا میں نکلوں گا، یا وہ قدریں نافذ ہوں گی یا حسین اپنی گردن اور اپنا سر کٹوا دے۔ آخری بات فرمائی کہ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے، کیا ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی ظلم کے آگے بند باندھنے والا نہیں، لہٰذا میں نکلوں گا اور ظلم کے آگے بند باندھ دوں گا۔ یہ چار چیزیں، ان چاروں کی روشنی میں آپ اپنے ماحول کا جائزہ لے لیجیے، آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آج کے دور میں امام حسین ہوتے تو وہ کس کے خلاف نکل رہے ہوتے، اور امام حسین کا ساتھ دینا یہ ضروری تھا۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ، پہلی جلد، عن ابن حارث عن انس بن حارث رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال له کربلا فمن شاہد ذلک فمنکم فلینصرہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جس کا نام حسین ہے، جب یہ میدان کربلا کی طرف نکلے گا تو جس تک آواز پہنچے کہ حسین جا رہا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے حسین کے پیچھے جائے، اسی لیے کہ حسین اپنا کچھ بچانے نہیں جا رہا، حسین تو کلمہ بچانے جا رہا ہے جس کو میں نے آ کے تمہیں دیا تھا، کلمہ بچانے جا رہا تھا جو میں نے آ کے تمہیں دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے نزدیک یہ بات، امام حسین کے نزدیک یہ بات جو تھی یہ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اگر معمولی نوعیت کا ٹکراؤ اور اختلاف ہوتا تو وہ کمپرومائز کر سکتے تھے، لیکن انہیں اندازہ تھا یہ قرآن کے نفاذ کی جنگ ہے، یہ دین کی بقا کی جنگ ہے، اور یہ حق اور باطل میں لکیر کھینچنے والی ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک حدیث سے بات سناتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی، یا پھر ہم آخری حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ اس کی دو باتیں، ایک تو اس حدیث کی شرح جو حضور شیخ الاسلام نے کی ہے کمال ہے، وہ کسی نے نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بہت غور کیا کہ الحسین منی تو واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میرا بیٹا ہے، میرا تربیت یافتہ ہے، لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے نا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے یہ درست ہے، میں حسین سے ہوں
یعنی محمد رسول اللہ حسین سے، یہ بڑی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے اس کا جو مفہوم میرے ذہن میں ڈالا وہ یہ تھا کہ ازل سے لے کر اور یوم ولادت سے لے کر 60 ہجری تک الحسین منی ہے، یعنی حسین رسول اللہ سے ہے، اور کربلا میں دین محمدی کے لیے سب کچھ لٹانے سے لے کر اب قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اب محمدیت حسینیت سے ہے، اب محمدیت کا تعارف حسینیت سے ہوگا۔ صوفی برکت علی لدھیانی صاحب فیصل آباد والے، آپ کے تو قریب ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس کوئی فرد آیا، کہا کہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ مکتباً شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا سن، کربلا کے بعد تو دو ہی مسلک رہ گئے تھے، ایک یزیدی اور ایک حسینی، اور میں حسینی ہوں، بیعت کرنی ہے تو ہاتھ دیں۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنے ہم مسلک ہم مکتب لوگوں میں یہ فروعی اختلافات چلتے رہتے ہیں، انہوں نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس کی بنیاد پہ معاشرے میں مت تفریق ڈالیے، کسی کا تعلق کسی جماعت سے ہے کیا ہو گیا، کسی کا تعلق وہ کوئی اور نقطۂ نظر رکھتا ہے کیا ہو گیا، وسعت پیدا کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیے۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی جو آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوا، بہت کم سنا ہوا، وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے نا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، علماء نحو لکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو دوسرا من ہے نا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ من للبیان ہے۔ کس لیے ہے؟ للبیان، یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی حسین کا موقف جاننا چاہے، میرے بعد اگر کوئی میرا موقف جاننا چاہے تو وہ وہی ہے جو حسین کا موقف ہے۔ من للبیان ہے، علماء عرب تک نے لکھا ہے۔ اگر کوئی کسی معاملے میں میرے بعد میری رائے جاننا چاہے تو جس کے بارے میں جو حسین کی رائے ہے من للبیان ہے، گویا کہ حسین میرے موقف کو بیان کر رہا ہے۔ میرے بعد کس سے چلنا ہے، حسین جس کے ساتھ چل رہا ہے سمجھ لو میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میرے بعد کس سے لڑنا ہے، حسین جس سے لڑ رہا ہے اور حسن جس سے لڑ رہا ہے سمجھ لو کہ میں اس سے لڑ رہا ہوں۔ میرے بعد کس سے صلح کرنی ہے، یہ جس سے صلح کر رہے ہیں سمجھ لو میں اس سے صلح کر رہا ہوں۔ میرے بعد میرا محب کون ہے، سمجھ لو جو ان کا محب ہے وہ میرا محب ہے۔ میرے بعد میرا بغض کیا ہے، فرمایا جو ان دونوں کا بغض ہے وہ میرا بغض ہے۔ اور اس مفہوم کی ساری حدیثیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو لہٰذا یہ مقدمہ اب مکمل ہوتا ہے اس نقطے پر جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے دور میں بھی مددگار دیے، اور وعدہ کس کا تھا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ خود کفایت کرے گا۔ تو اس نے ابو طالب اور اصحاب رسول کے ذریعے کفایت کیا، اور جب وصال نبوی کے بعد دین پر مشکل وقت آیا تو اللہ کا وہ وعدہ، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کا وہ وعدہ کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ، آپ کا رب کافی ہے، اس ربوبیت کی عکس سے، ربوبیت کے فیض سے اللہ نے دین کی کفایت کا اور دین کی نصرت کا وعدہ بصورت حسین پورا کر دیا۔ اور مجرمین میں عہد نبی میں مجرمین کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے اور سرداران مکہ تھے، اور حضور کے بعد جو مجرمین تھے وہ ظاہراً کلمہ گو تھے، حقیقتاً سارے کافر تھے۔ چونکہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ جو حسین سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قبیلہ آیا، حضرت ام سلمہ ناراض ہو گئی اور فرمایا کہ ابد وقتو تمہارے ہاں رسول اللہ کو گالی دی جاتی ہے؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہماری ماں یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، ہم میں سے کون ہے جو رسول اللہ کو معاذ اللہ گالی دے؟ فرمایا کیا تمہاری مجلسوں میں علی کو گالی نہیں دی جاتی؟ ام سلمہ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، محمد رسول اللہ کو گالی۔
خیریت ہے؟ اب آخری حصہ ہے، چونکہ یہ جنگ رسول اللہ کی جنگ تھی جس کو حسین نے تمام کیا، یہ جنگ دین کی بقا کی جنگ تھی جس کو رسول اللہ نے بنیاد رکھی اور حسین نے تمام کیا، لہذا اس جنگ میں رسول اللہ کی شرکت بھی اسی طرح رہی جس طرح شرکت رہنی چاہیے تھی، یعنی رسول اللہ اپنے غزووں میں میدان کارزار میں موجود رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ بتائیں۔ بس اسی طرح میدان کربلا میں بھی رسول اللہ موجود تھے، ظاہری طور پہ نہیں، عالم مثالی کے ساتھ باطنی طور پہ موجود، اور یہ کوئی خوابی خیالی قصہ نہیں، حدیث صحیح ہے تواتر کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے بیان فرمایا حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، ام سلمہ کو حضور نے ایک شیشی دی تھی جس میں مٹی تھی، اور فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ 10 محرم کے دن دوپہر کا وقت تھا، ام سلمہ سلام اللہ علیہ آرام فرما تھی، حضور خواب میں آئے، چہرے انور اور داڑھی مبارک گرد آلود تھی۔ آپ اندازہ کر لیں وہ نبی جس کی عمر کی، جس کی زلفوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، حسین کے لیے اس کی وہ زلفیں اور وہ داڑھی گرد آلود ہے۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھی بھاگی کمرے کی طرف، دیکھا تو وہ جو مٹی تھی شیشی وہ خون میں بدل چکی تھی اور حسین شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مظلومیت کی شہادت پائی، دھوکے سے امام حسین کو کوفیوں نے بلوایا جو جھوٹے محب تھے اہل بیت اور اپنا کلیم کرتے تھے کہ وہ علی کے بھی محب ہیں، حسین کے بھی محب ہیں، جھوٹے محب۔ ایسی محبت جھوٹی ہے کہ آپ محبت کا دم تو بھریں لیکن اس کا حق ادا نہ کر سکیں، یہ جھوٹی محبت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے طبقے اور گروہ کے ہیں، خاص لفظ استعمال کیا، آپ آئیں، آپ کے لیے ہر شے ہموار ہے۔ یزید کی تمام تر بدبختیاں اپنی طرف، لیکن انہوں نے خط لکھ کے بلوایا، اور جب یزید نے ان پر شکنجہ ٹائٹ کیا اور اس نے کہا کہ جان مال عزت آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، حسین کا ساتھ چھوڑو اور حکومت کے وفادار بنو، تو وہی لوگ جو خط لکھنے والے تھے وہ میدان کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے تھے۔ بعض خطبات حسینی ایسے بھی ہیں کہ امام حسین نے کچھ لوگوں کو مخاطب کیا میدان کربلا میں، فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں مدینے میں بیٹھا تھا تو مجھے خط لکھتے رہے کہ یہاں دین بچانے کے لیے آؤ، اب جب میں آ گیا ہوں تو میری جان کے درپے ہو گئے، میری جان کے درپے ہو گئے۔ یہ معاملہ بنا۔ حضور علیہ السلام امام حسین کی شہادت پر بڑے غضبناک، کیوں؟ چونکہ امام حسین کی شہادت میں نے بتایا مظلومیت کی شہادت تھی، حسین کو شہید کیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا، 3 دن پانی بند، جنگ کے اصول فالو نہیں کیے گئے، دینی قدریں فالو نہیں کی گئی، انسانیت کے حقوق اور اصول فالو نہیں کیے گئے، 3 دن پہلے پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین کو شہید، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مارا گیا، شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ امام حسین کو شہید کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہادت بڑی مظلومانہ ہے، مگر سنیے اگر یہ بات یہاں پر ختم ہوتی تو یہ امام حسین کی شہادت تھی، مگر مظلومانہ شہادت میری رائے میں شہادت کے وہ امور ہیں جو قتل حسین کے بعد شروع ہوئے۔ عمر بن سعد لعنتی اور بدبخت کافر نے حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، 200 گھوڑے امام حسین کے جسم پر دوڑائے گئے اور آپ کا جسد اقدس ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ یہ میں کتاب لایا ہوں، موقع نہیں ہے کہ ساری تفصیلات پڑھ کے بتاؤں۔ سر الشہادتین شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے کی کتاب، اور اس کی شرح لکھی ہے مولانا سلامت اللہ کانپوری، اہل سنت کے بریلوی بہت بڑے محقق عالم انڈیا کے، انہوں نے 200 گھوڑے امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس پر دوڑے گئے، امام حسین کا قمیض بھی اتار لیا گیا، امام حسین کے ہاتھ
انگلی کاٹ کے انگوٹھی بھی اتار لی گئی، امام حسین کا سر بھی قلم کر دیا گیا، امام حسین کا امامہ بھی چھین لیا گیا، امام حسین کا پاجامہ بھی اتار لیا، پورا وجود حسین برہنہ کر کے اس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ کیا بغض تھا کہ حسین کے وجود پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ بغض آل رسول ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ کیا بغض تھا کہ خیمے جلائے گئے، وہ کیا بغض تھا کہ سامان لوٹا گیا۔ دوستو، حق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم صرف اس حق کے حق بردار ہیں جس حق کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اسلام ایسا حق نہیں پسند کرتا۔ اسلام کے لیے حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق کے ساتھ چلنا ہے اور باطل سے ٹکرانا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور کی صاحبزادیوں کو، حضرت ام سلمہ کو، حضرت زینب کو، جب پھر حضور کی صاحبزادیوں کو، حضور کے صاحبزادے کو قیدی بنا کے ان کے بازوؤں کو باندھ کے یزید کے دربار تک دمشق لے جایا گیا۔ حضرت سیدہ زینب جب امام حسین کی سر بریدہ اور پامال لاشے کے پاس سے گزری تو آپ کا ضبط ٹوٹ گیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی، ضبط ٹوٹ گیا اور حضور کی طرف گنبد خضرا مدینے کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، پھر قتل کر دیا گیا تھا، پھر سر کو نیزے پہ چڑھا کے گھمانا، یہ کہاں کی روایت تھی؟ مسلمانوں نے تو 27 غزوے میں ایک کافر کا سر نیزے پر حضور نے نہیں گھمانے کی اجازت دی۔ یہ کہا ہے کہ مسلمان تھے کہ جو نبی کے بیٹے کا سر نیزوں پر چڑھا کے گھما رہے تھے، نبی کی بیٹیوں کو باندھ کے قیدیوں کی طرح اونٹوں پر بٹھا رہے تھے۔ پھر یزید کے دربار میں پہلے ابن زیاد کے دربار میں گئی، اس نے دربار کی آرائش کروائی اور کہا کہ پھر ان کو اندر لاؤ۔ پھر یزید کے دربار میں گئے، وہاں ایک سیڑھی تھی جہاں پر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، طبری نے بھی لکھا ہے، سیڑھی تھی جہاں پر قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ ان بے حیاؤں کو یہ بھی حیا نہ آئی کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، قیدیوں والی سیڑھیوں پہ سیدہ زینب اور سب کو کھڑا کیا گیا۔ پھر ابن اسیر نے ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ الکامل میں، وہ ایسی بات ہے کہ جو بیان کرتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ ناقابل بیان ہے کہ اس حد تک اہل بیت اطہار پر ظلم ہوا اور اس سلطنت میں ہوا جو نبی کے، ان کے نانا کے نام پر اور ان کے کلمے پر بنائی گئی تھی۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ ایک بدبخت سرخ چہرے والا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور یزید سے کہتا ہے کہ یہ جو فلاں بچی ہے سیدہ زینب کے ساتھ امام حسین کی چھوٹی بیٹی تھی، کہتا ہے یہ بطور لونڈی مجھے دے دے۔ آپ بتائیے کیا ایسے لوگوں کا بغض ہم اپنے دل سے نکال دیں؟ کیا ایسے لوگوں کو ہم معافی دے دیں؟ ہم جس طرح توحید کو، صرف اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے، توحید یہ ہے کہ پہلے وہاں صرف اللہ کا انکار کیا جائے، لا الہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ اہل بیت کے لیے بھی یہی کلیہ ہوگا کہ پہلے دشمنان اہل بیت سے بیزاری اور نفرت ان کا دل میں آئے گا، پھر محبت اہل بیت سچی پتہ لگے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اووی صحیح تھی، اووی صحیح تھی، اووی صحیح؟ یہ آج کل بڑا فتنہ اٹھ گیا ہے، بعض صحابہ کرام کا بہانہ بنا کے یزید بدبخت اور اس کے سارے ساتھی اور ان کا یہ عمل، اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کا اس عمل سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان بدبختوں کا ان کی سیرت و کردار سے کوئی تعلق ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے پھر میں اجازت دوں۔ حضور کے غضب کا کیا عالم تھا اس واقعہ پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا تاریخ مدینہ دمشق میں، اور اس کو امام مزی نے بیان کیا تہذیب الکمال میں۔ حضرت عامر بن سعد الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہو چکی تو رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے صحابی برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملو تو برہ بن عازب کو میرا سلام دینا ہے۔
اور برا بن عازب کو بتا دینا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ کو فوت ہوئے وصال فرمائے کتنا وقت ہو گیا ہے، اور میدان کربلا میں رسول اللہ میدان کے کربلا کی خبریں بھی آ کے ازواج کو دے رہی ہیں، اور میدان کربلا اور شہادت حسین کی خبریں آ کے اپنے اصحاب کو دے رہی ہیں، اور میدان کربلا میں جنہوں نے حسین کو مارا ان کو اس رات عالم خواب میں ذبح بھی کر رہے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ کی اہل بیت پر توجہ دیکھیے کہ وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے ہمہ وقت یہ دیکھ رہی ہیں کہ کون میرے اہل بیت کا ساتھ دیتا ہے اور کون ان کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ دلائل کافی نہیں ہے جاننے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ برا بن عازب کو بتا دینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اگلا جملہ سن لیں اور اس کو پلے باندھ لیں۔ آپ کو جب کوئی ایسا بندہ ملے، موافقین حمایتی بڑے ہیں آج کل، اس کو یہ حوالے کے ساتھ بتائیے گا۔ امام مزی نے تہذیب الکمال میں یہ روایت لی، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، پھر حضور نے اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ شخص آیا، حضرت برا بن عازب کو سلام کیا، ان کو بتایا کہ حسین شہید ہو گئے، اور پھر کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں بتا دوں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حسین ابن علی کے سب قاتلین جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اس سے بھی خطرناک بات ہے، قصہ ہی ختم ہو گیا، یہ سب جہنم کے کتے ہیں جو حسین کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آگے سنیے، آگے بیان فرمایا، اور قریب تھا، یہ حضور بیان کر رہے ہیں اور حضرت عامر بن سعد بیان کر رہی ہیں حضرت برا بن عازب کو، فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ قریب تھا کہ اللہ اہل زمین کو امام حسین کی دردناک شہادت کی وجہ سے کسی بڑے عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ اور میرا دل اور گمان، آگے سنیے، اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ اہل زمین پر کوئی بڑا عذاب نازل کیا جائے، تو بڑا عذاب قیامت ہی ہو سکتی ہے۔ تو حسین کی شہادت پر اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا، یہ میرا گمان کہتا ہے اس حدیث کی شرح میں، حدیث میں یہ لفظ نہیں، میرا گمان کہتا ہے کہ ارادہ فرما لیا تھا کہ حسین کی مظلوم شہادت کے بعد اب اگر دیواروں سے خون ٹپک رہا ہے، پتھروں کے نیچے سے خون نکل رہا ہے، تو پھر اس دنیا کے اختتام کر کے قیامت برپا کی جائے۔ مگر رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے اپنا ارادہ مؤخر کر دیا۔ کیوں؟ یہ بھی میرا گمان کہتا ہے، اسی لیے تاکہ قیامت کے دن اور ابھی اس دنیا میں طویل طویل طوالت دے کر کچھ دن اور دنیا کو جاری رکھ کے اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون حسین کی مظلوم شہادت کا ساتھ دیتا ہے اور کون حسین کی مظلوم شہادت کے خلاف ہوتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے سچ فرمایا، ایسا ہی۔ کیوں؟ چونکہ اگر رسول اللہ کسی کو خواب میں آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ ہی خواب میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو سامعین کرام، آج کی گفتگو کا پیغام اب یہ ہے، اور یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، کہ آپ نے ہر سطح پر حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے مد مقابل کھڑا ہونا ہے۔ آگے آپ کی اپنی سطح ہے، اگر آپ باطل کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا درجہ ہے، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک سکتے ہیں تو یہ دوسرا درجہ ہے، زبان سے روکیں۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا کریں۔ تحریک منہاج القرآن یہ والا پیغام ایک فرد سے لے کر پھر گلی محلہ گھر پھر معاشرہ اور پھر ریاست میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ اس کے بنے۔ آپ کا تعلق نہیں بھی ہے تحریک منہاج القرآن سے، کوئی بات نہیں، رسول اللہ سے تو تعلق ہے، حسین سے تو تعلق ہے، تو بس یہ تو حسین کا پیغام ہے۔ تو لہٰذا اس پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، اپنی نسلوں میں ان بڑے لوگوں کی قربانی اپنی نسلوں کو بتائیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم نے کس کو آئیڈیالائز کرنا ہے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ہر نقصان جو ظاہر نقصان لگ رہا ہو بعض اوقات نقصان نہیں ہوتا۔
یزید خوش تھا کہ حسین کو ختم کر دیا، آج یزید کی قبر پہ تھوکنے والا بھی کوئی نہیں، اور حسین ہر دل میں بستا ہے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی۔ کیوں؟ چونکہ حسین نے قرآن کی قدروں کو زندہ کر دیا، لہذا قرآن کی قدروں کو زندہ رکھیے، اور قرآن کی قدروں کو زندہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیرت اہل بیت کو ملائے بغیر زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور یہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ لہٰذا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں یوں جڑے رہیں گے اور قیامت تک حوض کوثر کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا ان دونوں سے تم بھی جڑے رہنا، حوض کوثر کا جام انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔